نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی تکبیر تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل بے مثال ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے خیر کی ہر خبر اس امت تک پہنچا دی اور ہر شر سے بھی آگاہ کر دیا اہل ایمان مجھ سے قبل میرے فاضل بھائی دکتور قاری عظیم اختر حفظہ اللہ تعالی کچھ الفاظ میرے بارے میں کہہ رہے تھے اللہ کرے اللہ مجھے ویسا ہی بنا دے یاد رکھیے گا یہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی اور کسی کو خبر نہیں کس کی کس جگہ پر اور کس وقت آسمان سے بلاوا آ جائے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا بھی اور پڑھا بھی کہ بارات گھر سے دلہن لے کے لیے نکلی اور شام کو لاشیں گھر میں پہنچی
کئی مرتبہ جوان گھر سے نکلا اور اطلاع یہ ملی کہ وہ فوت ہو چکا. اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، انہوں نے کسی کا جنازے کا اعلان سنا اور پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، سعدی ایک دن تیرا بھی اعلان ہو جائے گا کہ سعدی فوت ہو چکا. جب یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، جانا ہے، پھر وہاں ملے گا کیا؟ یا جنت ہے اور یا دوزخ، دو ہی گھر ہیں. یہاں کئی گھر ہو سکتے ہیں، ددھیال کا، ننیال کا، سب نے نکال دیا تو بازار میں ہوٹل ہے، فٹ پاتھ ہے، وہاں دو ہی گھر ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. یا جنت ہے اور یا دوزخ. اور دوزخ کوئی پھولوں کی مالا نہیں ہے، یاد رکھیے، پھولوں کی مالا نہیں ہے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جب یہ کیفیت ہوگی کہ جہنم کو لایا جائے گا اور وہ جھرجھری لے گی، غصے سے کانپے گی، تو انبیاء کی جماعت بھی گھٹنوں کے بل گر کر رب سے اپنی جان کی سلامت کی دعا کر رہے. جب یہ کیفیت ہو اور اس کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں ہوں. میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ آپ گھروں سے اپنی نیند چھوڑ کر یہاں کیوں تشریف لائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ جیسے یہاں جمع ہے، جنت الفردوس میں اللہ ہمیں جمع فرما دے. لیکن یہ ملے گی کیسے؟ سوال یہ ہے، مسجد الگ، مدارس الگ، فتوے الگ، علماء الگ، خطباء الگ، مفتیان اکرام الگ، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ جنت ہماری ہے، جنت علی کی ہم علی کے، جنت حسین کی ہم حسین کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت ملے گی کیسے؟ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت اس کو ملے گی، توجہ سے سنیے گا، جنت کا مہمان وہ بنے گا جس کا رب پر ایمان صحیح معنوں میں درست ہوگا. دیکھیے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت على ما كان من العمل او كما قال علیہ السلام، کہ جس کی توحید درست ہوئی، من یہ عموم کا، جس نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کائنات میں الہ کوئی نہیں. من شہد لا الہ الا اللہ. علماء جانتے ہیں اس لا الہ الا اللہ میں سب کچھ آ چکا ہے. پھر وحدہ لا شریک لہ، پھر دوبارہ تاکید ہے. حالانکہ اس کلمے میں توحید یہ آ چکی ہے. جس کا یہ عقیدہ ہوگا، اب اس کے اعمال جیسے بھی ہوں، ایک نہ ایک گھڑی، ایک نہ ایک وقت میں
اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج امت کی اکثریت کو یہ خبر نہیں کہ الہ کون ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ اور قرآن مجید یہ اللہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب۔ دلیل کیا ہے؟ احسن الکلام کلام اللہ۔ اس لیے میں معذرت کے ساتھ خطباء کو بھی ہزاروں مرتبہ اپنے ملک میں بھی اور باہر بھی یہ دعوت دیتا رہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے بہتر جب کلام نہیں، پھر کسی کے اشعار اٹھا کر پڑھنا۔ اگر کسی کلمہ پڑھنے والے کا دل اللہ کے کلام سے نرم نہیں ہوتا، رب محمد کی قسم پھر دنیا کا کوئی کلام اسے نرم نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ فکر قوم کو دیجیے۔ اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی اپنے بھائی سے مل کر کہ ان کا جو تعلق ہے ایک ایسے گھرانے سے جو ہماری کلاسوں سے سینئر کلاس دکتور ظفر اللہ خالد حافظہ اللہ تعالی، وہ منہجی اور فکر رکھنے والے لوگ جنہوں نے اس توحید کے دامن کو پکڑ کر پھر کونے کونے تک پہنچایا۔ قوم کو یہ بتلائیے، میں مسئلوں میں جھگڑوں معذرت کے ساتھ، کہ ننگے سر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مار قبر پا۔ یزید جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا؟ مار قبر پا۔ آپ حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ مار قبر پا۔ یاد رکھیے گا، ذمہ دار آدمی ہوں، جہالت سے پناہ مانگتا ہوں۔ رب نے کسی سے نہیں پوچھنا یزید کا کیا قصور تھا۔ آپ سے پوچھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں، سوال یہ ہونا ہے قبر میں جاؤ گے، پہلا گھر، پہلا کمرہ، پہلی کھڑکی، وہاں سوال یہ ہوگا مر ربو کا، بتا تو تیرا پالنہار، تیرا لجپال، تیرا غریب نواز، تیرا بندہ نواز، تیرا رنج بخش، تیرا گنج بخش، تیرا اولاد بخش دنیا کے اندر رب تھا یا کوئی اور؟ ہم مار کے لڑ رہے ہیں، ہم مجادلے کر رہے ہیں، ہم مناظرے کر رہے ہیں۔ جو ننگے سر پڑ گیا، جو ٹوپی پہن کر پڑ گیا، جس نے ننگے سر پڑا اور اس کو رب کی توحید کی خبر نہیں کہ رب کون ہوتا ہے، الہ کون ہوتا ہے، مشکل کشا کون ہوتا ہے، اس کو یہ خبر نہیں، وہ ننگے سر چھوڑو، ٹوپیاں لاد کر پڑھ لے، رب محمد کی قسم جب اسے رب کا ہی پتہ نہیں، اس کا ایک سجدہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بے شک۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ الہ کون ہے، ہم تو اس کو الہ مانتے ہیں۔ سن لیجئے گا، ہم اس کو الہ مانتے ہیں، ہم سے مراد یہ اہل توحید جو رات کی تاریکی ہو، کالا آسمان ہو، کالی پہاڑی ہو، کالی چوٹی ہو، ہم اس کو الہ مانتے ہیں جو عرش معلی پر، عرش معلی سے اس رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹیوں کے پیروں کی چلنے کی لکیروں کو دیکھ بھی لیتا ہے، جان بھی لیتا۔ کوئی ہے ایسا؟ آئیے گا، یہی دعوت۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ او بولے مسلمان، اللہ کلام میں کہہ رہا ہے، اپنے کلام میں اعلان کر دیجئے، یہ خبر دے دیجئے، اللہ کے علاوہ
کسی غیر کو الہ مت پکار. یہاں صبح شام مسجدیں بے آباد ہیں اور مقبرے آباد. وہ میرا اسلام آباد ہو یا آپ کا فیصل آباد. اور تف ہے ان مولویوں پر جو عرسوں کے موقع پر پہنچ کر وہاں درس دیتے. ہاں مجھے کوئی بلائے, چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, مجھے کوئی بلائے, عرس ہو, میلہ لگاؤ, پھر میں توحید کی دعوت دوں, پھر میں زندہ وہاں سے واپس آ جاؤں, پھر میں سمجھوں کہ حق ادا ہوا ہے. بلاتے ان کو ہو جو تمہاری کہتے ہیں, بات وہ کرتے ہو کسی کو دیکھیے یہ تکلیف نہ ہو. دیکھیے گا ایک ہے حکیم, میں دنیا کا پڑھا لکھا انسان, مجھے یاد پڑتا ہے یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں میرا رول نمبر 1 تھا, سب سے ٹاپر. پروفیسر پڑھاتے ہوئے بھی سوچتا تھا جب میں کہہ دیتا سر یہ ایسے نہیں ہے, میں استاد کی حیثیت سے سمجھاتا ہوں. ایک ہے حکیم, آپ اس کے پاس گئے کہ یہ گندگی کا پھوڑا ہے, پک گیا, پک گیا. وہ ملم بنا کر آپ کو کہتا ہے یہاں لیپ کر دو, مہینہ ہو گیا لیپ کر دے. نہ مریض کی تکلیف نہ وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ایک نشتر لگے گا, تکلیف ہوگی, چیرا لگے گا, تکلیف ہوگی, گند باہر نکلے گا, تیسرے دن ہی شفا مل جائے گی. او اہل اسلام, اللہ کے کلام سے بہتر کلام نہیں. رب نے کہہ دیا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں. الہ کا معنی معبود برحق. کیوں نہیں ہے؟ لاہور کا اجمیری کیوں نہیں؟ انڈیا کا اجمیری کیوں نہیں؟ آخر وجہ ہونی چاہیے. اللہ نے وہ بھی بیان کر دی, کل شیء ہالک الا وجہہ. یاد رکھنا, ہم جس کو الہ مانتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں, جب کچھ نہیں تھا, صحیح بخاری ہے, کان اللہ کل شیء قبلہ, ہر شے سے پہلے ایک ذات تھی, وہ وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم. نعرہ تکبیر. کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے فنا ہے. بابا زندہ نہلایا تھا, کفنایا تھا, چارپائی پر اٹھایا تھا, بڑے سے بڑا سید لے لو. کسی کو اور کو کیا کہوں, میں خود سید ہوں, میرے بڑے سید کو لے لو. نہلایا تھا جی, نہلایا تو تھا. کبھی رب کے بارے میں بھی کہو گے اسے نہلایا تھا؟ ہائے ہائے, رب کو چھوڑ کر کل شیء ہالک, ہر شے ہلاک ہو جائے گی. کل من علیہا فان, کون باقی رہے گا؟ بابا. بس یہی دعوت ہے. او اہل اسلام, نماز سے پہلے, روزے سے پہلے, صدقے سے پہلے, زکوٰۃ سے پہلے, حج سے پہلے, صدقات سے پہلے, خیرات سے پہلے, یتیم کی کفالت سے پہلے فیصلہ کر تیرا رب کون ہے, تیرا پالنہار کون ہے. تو کس کو مالک مانتا ہے, کس کو الہ مانتا ہے؟ جو ہلاک ہو جائے اسے الہ نہیں کہتے. جو مر جائے, جسے موت آ جائے, جو موت کا پیالہ پی لے, اسے مشکل کشا تو نہیں کہتے, اسے مشکل اپنی پڑی ہوئی ہے. لہ الحکم, حکومت اس کی ہے. ہائے ہائے, کیوں اس کی کیوں حکومت ہے؟ بابے کی حکومت کیوں نہیں؟ سعید بخاری کی
حکومت کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے وہ خالق ہے، جب وہ خالق ہے تو حکومت اس کی ہوگی۔ دیکھیے آپ گھر بناتے ہیں، ریت کی ٹرالی لے کر آتے ہیں، باہر ڈال دیتے، اور پھر پڑوسیوں کے بچے باہر نکلتے، دھوپ گرمی، وہ ریت میں پاؤں دے کر اوپر گھر بناتے بڑے پیار پیار سے، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، مسکرا کر اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ پھر وہ چھوٹی سی باؤنڈری بناتا ہے، گیٹ بناتا ہے، سب کچھ بنانے کے بعد کئی گھنٹے لگ گئے، پسینے سے شرابور ہو گیا، اب تھک گیا، جاتے ہوئے لات مارتا ہے، سب گرا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ مالک تھا نا، اس نے بنایا تھا نا، اس نے محنت کی تھی۔ اور کلمہ پڑھنے والوں، تمہارا خالق کون ہے؟ تو پھر حکومت تو اس کی ہے، شریعت تو اس کی چلے گی، قانون تو اس کا چلے گا۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے تو قانون بھی اسی کا چلے گا۔ اس جمہوریت کی دلدل سے نکلو، کب تک ان مشرکوں کی پنڈلیوں کی مالشیں کرتے رہو گے؟ میں حیران تھا کہ جامعہ محمدیہ علمی، مادر علمی کہہ لو اسے، بڑی دنیا پڑھی، کبار علماء وہاں سے نکلے، وہاں پکڑ کر ایک قبر پرست کو، جو علی حجویری کی قبر کو عرق غلاب سے اپنے دور میں دھوتا رہا، اسے بٹھا کر کہتے ہیں جب تجھے حکومت ملے گی ہم تجھے ووٹ دیں گے تو کتاب و سنت کا نفاذ کرنا۔ اس نے کہا جناب بالکل۔ اس بے ایمان کو تو پتہ ہی نہیں، عرق غلاب سے قبر کو دھو رہا ہے، جن قبروں کو اہل ایمان ڈھا دیا کرتے ہیں، مٹا دیا کرتے ہیں، سوائے ہستی سے ایک بالشت اونچی کوئی شے نظر آئے، جب حکومت ملتی ہے یہ گر جایا کرتے ہیں۔ میں اس کو کہوں کہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او اہل اسلام، لا الحکم، حکومت اس کی، قانون اس کا ہے۔ وہ کوفے کے اندر 40 مفتیوں نے 350 سال کے بعد کتابیں نہیں لکھی، وہ قانون نہیں، وہ قانون یہ ہے، اللہ کی کتاب، وہ قانون یہ ہے، رہتی دنیا تک مفتیوں کے لیے، مولویوں کے لیے، خطباء کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے قانون یہ ہے، راستہ متعین کرتا ہے کہ دعوت کا میدان تو کیسے سجانا۔ ہائے ہائے، وہ ایک عالم کے بارے میں وہ کہتے ہیں جب میں آیت بھول جاتا ہوں تو بابا بلے شاہ کے اشعار پڑھ لیتا ہوں، پھر کوئی بات یاد آ جاتی ہے تو پھر وہ سنا دیتا ہوں۔ اوہ ہائے ہائے، یہ قصور ہمارا ہے، یہ قصور ہمارا۔ لا الحکم، حکومت اس کی۔ ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے اپنے دلوں کو تھام کر، ایک مسجد کا نمازی ہے اور ایک بے نماز ہے، دونوں کی قیمت اللہ کے ہاں برابر ہے؟ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، اس کا ووٹ اور ایک قبر پرست کا ووٹ، دونوں کی قیمت اللہ کے ہاں برابر ہے؟ کہاں راستہ بھول گئے؟ اور میں اپنی ہر بات کا خود ذمہ دار، میرا بھائی بھی ذمہ دار ہے عظیم اختر، وہ بھی ذمہ دار، پہلے میں ذمہ دار ہر بات کی۔ میں چاہتا ہوں دلیل اللہ کی کتاب سے یا میرے محمد کی حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اوہ کبھی اہل علم اور بے علم برابر ہے؟ اوہ دنیا کے اندر تم رہتے ہو، بتلاؤ ولا الظلمات ولا النور، کبھی اندھیرا اور روشنی برابر ہوتے ہیں؟ کبھی چھاؤں اور دھوپ برابر ہوتے ہیں؟ کبھی رات اور دن برابر ہوتے ہیں؟ ایک مصلی کا امام اور ایک قبر کا امام دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہ الحکم، حکومت اس کی ہے، قانون اس کا، وہ آسمان سے منزل ہے،
یہ وہی یہ مطلوع ہے اور حدیث وہی یہ غیر مطلوع ہے. اہل علم جانتے ہیں دونوں منزل من اللہ. جیسے یہ قرآن سچا ایسے میرے محمد کی حدیث بھی سچی. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم راستہ ہی بھول گئے. فرقوں میں تقسیم یہ امت. میں اپنے موضوع پر رہنے چاہتا ہوں ورنہ آگے بہت نکل جاؤں گا. لہ الحکم، حکومت اس کی. آپ کہہ سکتے ہیں جی ملک میں تو حکومت اس کی نہیں ہے، یہودیوں کی حکومت. میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے جسم پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر اللہ کی ہو پھر داڑھی ہوگی، بال یہاں سر پر رکھ کر باقی سارا کٹورا بنا ہوا ہوگا. کس کا بیٹا ہے؟ مسجد کے چودھری کا بیٹا ہے. ہائے ہائے، مولوی کا بیٹا ہے، مفتی کا بیٹا. حکومت اللہ کی. ہم روتے ہیں ملک کو، چھوڑیے ملک کو. رب نے آپ سے نہیں پوچھنا، یہ تو پوچھ سکتا ہے 6 فٹ کا قد تو مالک تھا، جیسے چاہتا تھا سنوارتا تھا. بتلا اس پر تیرے رب کی حکومت تھی یا ابلیس کی حکومت تھی؟ فیصلہ کر. دوسروں کے تو ہمیں تنکے نظر آ جاتے ہیں، اپنے شیطین نظر نہیں آتے. لہ الحکم. کس کی حکومت ہے گھر پر؟ بیٹیوں پر، بیوی پر، اولاد پر، بچوں پر. کیٹ بیٹ سیٹ پڑھنے والوں، آج اگر کوئی مر جائے، یہ شیخوں کی مسجد، شیخوں کا محلہ، حاجی صاحب شیخوں کا محلہ، شیخ کالونی. آج کوئی فوت ہو جائے، آپ کہیں گے مارنے کے لیے آئے. قرآن ہی کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت بعد میں زندگی. میں قرآن کا طالب علم. مر جائے پھر قاری صاحب کو نہ کہنا جنازہ پڑھائے، بیٹے کو کہنا جنازہ پڑھا. کھڑا کرنا جس کو کوٹھیوں کا اور بنگلوں کی فہرست دے کر جا رہے. ہائے ہائے ہائے، اسے کو ذرا جنازہ اللہ اکبر کہتے ہی مصلی خراب کر دے گا. ہائے ہائے، کہتے ہم مسلمان ہیں. یہ جلسے اور یہ جلوس، یہ چسکے زبان کے، الا من رحم ربی. چیک کر حکومت کس کی ہے. 5 بیٹے، 5 4 بیٹیاں، کسی کے 2 کسی کا 1. اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما. آج جا کر جلسے کے بعد، درس کے بعد اپنے گھر میں ذرا ٹیسٹ تو لے، بیٹا ذرا نماز جنازہ تو سنا. اور اگر وہ اسے کہو ذرا پاکستانی ٹیم میں کرکٹر کتنے ہیں، فر فر بولے گا. کنجر کتنے ہیں پاکستان کے، کنجریاں کتنی ہیں، آپ کہیں گے بڑا سخت لفظ ہے. او مسلمانوں، کبھی وقت تھا ہم ان کو ڈوم اور مراسی کہا کرتے تھے. یاد ہے بابوں کو؟ مسجد کے پاس گزرتے ہوئے وہ مراسی بھی ڈھول بجاتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا. آج آپ کے موبائل مسجد کے اندر ڈوم مراسیوں والا کام کرتے ہیں. موبائل بند کر لو. پہلے امام کہا کرتے تھے صفیں درست کر لو، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا. یہ پھر تیسری بات آ گئی، شلواریں اوپر کر لو. کچھ اہل علم کہنے لگے ہمیشہ اوپر رکھو. اب چوتھی بات کا بھی اضافہ ہو گیا، موبائل بند کر لو. میں تو نہیں کرتا. کیوں جی؟ پھر سارا دن بند ہی رہتا ہے، بات ہی نہیں ہوتی. اللہ کا گھر، مسجد، مدرسہ، جماعت. پہلے وقت تھا گلی کے اندر مسجد کو، مینارے کو دیکھ کر مراسی بھی حیا کرتا تھا. آج وہ قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے تیری گانے کی بیل بج رہی ہے. اور احناف کے ہاں تو انگوٹھا ہل جائے تو نماز برباد. اور اہل حدیث کہتے ہیں بھول. آئے ہائے، مجھے یاد ہے میں ایک مسجد میں گیا، لطیفہ ہی ہے، وہاں بیل بج پڑی. میں نے کہا غصے سے، چودھری صاحب، مسجد کا چودھری حیات ہے اب بھی، یہ بیل بند کرو. میں نے اس کو کہا، اس نے کہا جی خود ہی کہہ دو چودھری یہ لڑتا ہے. میں نے کہا بند کرو. میری آواز سن کر اس نے نماز کے اندر موبائل نکالا اور بند کر دی. لا الحکم.
سلام پھیرا, موبائل نکالا, اسے واپس کال کی, اسے کہتا ہے شرم نہیں آتی, میں نماز پڑھ رہا تھا, تو نے بیل کیوں کی؟ ہائے ہائے ہائے, تو نے بیل کیوں کی؟ وہ عالم الغیب تھا, اسے خبر تھی کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. اوہو, میرے سچے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک وقت ہے جب ساد اور گانے عام ہو جائیں گے. انتظار کرنا, رات کو انسانوں کی شکلوں میں سوئیں گے, صبح بندر اور خنزیر بن کر رب اٹھا دے گا. امام طبرانی حسن درجے کی روایت لے کر آئے. یہ سار نظر نہیں آتا, لہ الحکم, چھوڑ دنیا کے لوگوں کو, اہل توحید سے دو باتیں ہو جائیں. اس قد کے اوپر کس کی حکومت ہے؟ عملی طور پر دیکھ لو, ابلیس کی حکومت ہے یا رحمان کی حکومت ہے؟ بس کس کا تو بندہ ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, جانا کدھر ہے؟ اسی کی طرف. ترجمہ کروا لیجئے گا ڈاکٹر صاحب سے, اسی کی طرف جانا ہے. جب جانا ہے تو اس نے کچھ پوچھنا ہے. میرے سچے پیغمبر نے کہا تھا سامنے کھڑا کر لے گا اللہ, سامنے کھڑا کر لے, اور کوئی ترجمان نہ ہوگا, ایک رب اور ایک ہم. اور رب پوچھے گا, جواب تیار ہے؟ اوہ, جواب تیار ہے؟ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں. دفعہ 44 لگتی ہے محرم میں, یہاں بھی لگتی ہے صاحب, لگتی ہے. ڈبل سواری پر پابندی لگ گئی, سامنے پولیس کھڑی ہوئی ناکہ لگا کر, آپ ڈبل سواری پر ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی پیچھے روک دیتے, اسے کہتے ہیں اتر, میں اکیلا جاتا ہوں, اوپر سے ہو کے آگے آ, پھر دونوں بیٹھ جائیں گے. اے ہائے, یہاں اس سے ڈرتا ہے, اور جب وہاں اوپر دفعہ لگا ہوا ہوگا واقفوہم, روکو ان کو, قرآن کہتا ہے روکو ان کو, ان سے پوچھنا ہے آج. یہ دنیا میں بڑی لمبی زندگی گزار کر آئے, تیاری کی ہے. پہلی تیاری, الہ کون ہے؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. اے رب کے در کر چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جھکنے والوں اور سوال کرنے والوں, کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے, کوئی ہے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق؟ یہ سر کے بال کس نے اگائے ہیں؟ یہ آنکھوں کی پتلیاں کس نے بنائی ہے؟ اس آنکھوں کے اندر پانی کس نے بھرا ہے؟ یہ زبان کو قوت گویائی کس نے دی ہے؟ آہا, کوئی ہے؟ پھر بچے کا نام پیرا دیتا تو کیسے رکھ دیتا ہے؟ بچے کا نام پیرا دیتا, والد کا نام پیر بخش, دادے کا نام علی بخش, پردادے کا نام محمد بخش, اللہ بخش, اور پھر کہتے ہو جنت. پھر جنت. میں پوچھتا ہوں تم سے, بتلاؤ حل من خالق غیر اللہ, تیرے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک تیرے اس بزرگ نے کون سی چیز کی تخلیق کی؟ کوئی تو بتا. تو کہہ دے یہ آنکھ کی پتلی اور اس کی روشنی علی حجویری نے بنائی. ان بزرگوں کی بزرگی کو سلام کرتا ہوں, ادب کرتا ہوں. کبھی سید کے زبان سے بے ادبی کے الفاظ نہیں سنو گے. اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو تم الہ نہیں مانتے, خالق نہیں مانتے, اور یہ بے ادبی ہے, میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ بے ادبی کرنے کی موت تک مجھے توفیق عطا فرما. بتلا تو صحیح, پیرا دیتار, پیر بخش, علی بخش, محمد بخش, کیا چیز بنایا تیرا؟ بال اگائے, ناخون بنایا, گردے بنائے, گھٹنے بنائے, پھیپڑے بنائے, دل بنایا. اوہ, سوچئے گا ذرا. اور جب نگاہ دوڑاؤ, تمہارے تو کیا بنانے, اس بابے کے بھی رب نے بنائے, اس نے بنائے. ایک وقت تھا وہ دنیا میں نہیں تھا,
پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ پیدا ہوا تھا. پیدائش سے پہلے تھا دنیا میں؟ اس وقت رب تھا، اس کو چھوڑ کر وہاں جاتا ہے. جو پیدائش کے مراحل سے گزرا، تو ہم سے پوچھ کہ ٹھیک ہے ہم نے تو پیر بخش رکھا ہوا ہے، پیر نے کوئی شے نہیں بنائی، تم بتاؤ تم نے اللہ بخش رکھا ہوا ہے، تمہارا کیا بنایا؟ میں کہوں گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں کے پیٹوں میں وہ جیسے چاہتا ہے تصویریں بناتا ہے اور تخلیق کرتا ہے. یرزقکم من السماء، رب کے علاوہ تمہارا کوئی خالق ہے جو آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو؟ سوچئے گا ذرا. لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. پھر رب کہتا ہے نہیں کوئی نہیں ہے، ایک ہے. کہاں بہ کے پھرتے ہو اور کہاں چلے گئے ہو؟ میں نے کہا یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے. آئیے ایک اور مقام پر، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. بتلاؤ، پوچھو ان سے، رب کیا نبی کو کہہ رہا ہے اگر اللہ تمہاری سماعت کو لے جائے، کوئی ہے جو یہ نیا آلہ تیار کر دے؟ بازار سے کیا لے کر آتے ہو پھر؟ کانوں میں لگانے والی ٹوٹی، پنجابی اگر ابا جی وہ لایا جڑی کان چلاؤ گے پھر تمہیں سننا پتہ لگ جائے گا. کسی بابے کو کہو رب کا بنایا ہوا یہ آلہ خراب ہو گیا، تو بڑا سید ہے، تیری بڑی کرامتیں. ذالک افکہم وما کانوا یفترون. تمہاری بڑی کرامتیں. مہربانی کرو، یہ کان سننا خراب ہو گیا ہے، اسی کو ٹھیک کر دو. اللہ کی قسم کوئی بابا ٹھیک کر دے تیرا مسلک قبول کر لوں گا. پلا پلایا تجھے مولوی مل جائے گا مفت میں. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم. تمہاری آنکھوں کی اگر اللہ بینائی لے جائے، کوئی ہے جو اس کی بینائی واپس لا دے؟ وہ ہم پڑھتے ہوتے تھے، میرے خیال میں تیسری کلاس تھی ہماری، تو آپ کو یاد ہو، بڑوں کو یاد ہوگا، بچوں کے علاوہ ایک پیر سپاہی اس دور میں آیا تھا. اوہو دنیا، پیر سپاہی ہمارے بہاولپور میں آیا، لا تعداد انسان، عورتیں، مرد وہاں پر پہنچ گئے. وہ کیا کرتا؟ سپیکر پر پہنچ جاتا اور کہتا بوتلوں کے ڈھکن کھولو اور پھو اور بند کر لو. کیا ہوا جی؟ لنگڑے کو ٹانگ مل گئی، اندھے کو آنکھیں مل گئی. کرامتیں. اور جب جلسہ ختم ہوتا، لوگوں کی بیٹیاں اٹھا کر کچھ لے گیا. بابے کو کہو نا، وہ پیر سپاہی زندہ ہے، وہ بیٹی تو دلوا دے. آئے ہائے ہائے، قرآن سے بہتر کلام کسی کا کلام. ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم. ٹائم تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے دیا کوئی نہیں، بھی کتنا ٹائم لگانا ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ آپ نے کیا تھکنا، بول تو میں رہا ہوں. گانے سننے والوں کو بھی آپ نے حسینوں والا. ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم. کوئی ہے اگر اللہ تمہاری بینائی کو لے جائے، تمہاری سماعت کو لے جائے، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بے، کوئی رب کے علاوہ ہے جو یہ ساری چیزیں واپس لے آئے. دیکھو قرآن. پھر کہتے ہیں گستاخ ہے. میں نے کوئی گستاخی کی ہے؟ میں تو اپنے مالک کا تعارف کروا رہا ہوں. اللہ کون ہے؟ تعویذ لیا ڈاکٹر صاحب کی اطلاع کے لیے، ایک کو تعویذ گلے میں، میں نے کینچی لی، نہ جی خیر ہے
کہ جی بڑی مشکل سے آرام آیا. کیا ہوا؟ یہ واری کا بخار ایک دن چڑھتا ہے ایک دن اترتا ہے. میڈیکل میں اسے کہتے ہیں ٹائیفائیڈ, مولوی کہتے ہیں اسے واری دا بخار. اس نے کہا تعویذ دیتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا اگر تم بیمار ہوئے تو میں بھی یہی ہوں, آخر میں بھی تو سید ہوں نا, مجھے بھی تو سین لگا ہوا ہے, میں بھی یہی ہوں. اس نے کہا شاہ جی بیمار ہو جاؤں گا, ڈرا ہوا ہے ڈرا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا بیمار ہوا تو میں بھی تیرے ساتھ ہی رہوں گا, تجھے ٹھیک کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. مجھے کاٹنے, میں نے کاٹ دیا. اب وہ کانپ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. میرے جو بخار اب چڑھا ہی چڑھا. میں نے اسے کھولا, ڈاکٹر صاحب اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا, قارون یا فرعون یا حامان یا شداد یا نمرود, 4 کافروں کے نام لکھے ہوئے تھے. اور گلے میں کس کے؟ نمازی مسلمان ابو بکر نام, کلمہ پڑھنے والا, مسجد کے اندر آنے والا. بتلا جب 4 کافروں کے نام تیرے گلے میں ڈلے ہوئے ہیں, تجھے بخار ابلیس نے کھینچ اڑانا ہے؟ وہ پہلے ہی تیرا ایمان لے گیا. ہائے ہائے ہائے, یہ رات کی تاریکی ہے, تجھے توحید سناؤں. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیاء افلا تسمعون. کوئی ہے؟ پوچھو ان سے, بلا بتلاؤ تو صحیح, کوئی بات تو کرو. اگر یہ رات کی تاریکی اللہ قیامت کی دیواروں تک کالا ہی کر دے, دن کو نہ لے کر آئے, کوئی ہے جو صبح کو روشن کر دے؟ بابوں کو ساروں کو جمع کر لو نا, جمع کر لو نا. چلو ایک اور نرمی کرتا ہوں, جو فوت ہو گئے ہیں یا پردہ کر گئے, انتقال منتقل, ان کو بھی لے لو. میں نہیں کہتا فوت ہو گئے ہیں, آپ کی زبان میں منتقل, پردہ کر گئے, سرکار ہیں یہیں پر, بس گئے ہیں واپس آ جائیں گے, ان کو بھی بلاؤ. اللہ کا چیلنج ہے. اور زندوں کو بھی بلا لو. آپ کا اخبار جہاں, آپ کا سنڈے میگزین, جہاں لکھا ہوتا ہے بنگالی بابا, بڑے بڑے عامل جو چاہو مانگو, ان کو بھی بلا لو اور کہو رب نے رات کر دی, دن کر دے, اور دن کر دے. اگر کر دے تیرا مسلک قبول کر لوں گا. کوئی رات کو دن میں تبدیل کر سکتا؟ عشاء ہو گئی ہے نا, نمازیں ہم نے پڑھ لی, کوئی بابا پکڑ لاؤ فیصلہ بات کہیں, اسے کو ذرا سورج نکال دے. وہ ابراہیم علیہ السلام تھے نا, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, آئے آئے, کہا آپ نے رب کا تعارف تو کروا. کہا وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے, اس نے جس کے پھانسی کے آرڈر تھے اسے فارغ کر دیا, بازار سے پکڑ کر گچی لا دی. انہوں نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا. آپ سمجھ گئے موٹا دماغ کا, ہاں دماغ تو آئی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, میرا رب تو سورج مشرق کو نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, ہکا وکا ہی رہ گیا, سورج کو کون نکالے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اگر میں اس دن کو دن ہی رکھوں اور رات نہ لے کر آؤں, کوئی ہے جو رات لے آئے اور آپ سو سکے؟ دیکھتے نہیں ہو؟ ویسے کہیں گے بابے کو سب کچھ پتہ ہے, پتہ ہے, بابا بڑا پہنچا ہوا ہے, بابا بڑی شے. وہ میں نے ایک جگہ گاڑی ٹھیک کروا رہا تھا اپنی راول پنڈی میں, ایک آدمی گزرا میرے سامنے سے, تو میں نے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, میرا تو موضوع ہی, میں تو مقبروں پہ بھی چلا جاتا ہوں, آپ کے مولوی کی طرح نہیں, میں وہاں دیکھتا رہتا ہوں, پھر ان کی مالش کرتا ہوں آ کر کئی مہینے, پھر اللہ وہاں سے کئی جوان دے دیتا ہے, کئی دے دیتا ہے. میں گولڈے چلا گیا, صبح 9 بجے گیا, رات 9 بج گئے. یہ زمانہ نہیں تھا ٹیلی ویژن کا,
مجھے پہچانتے نہیں تھے، میں وہاں لکھتا رہا۔ ایک اماں جی سے میں ملا، میں نے کہا اماں جی کب سے آ رہی ہیں؟ کہتے 40 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ میں نے کہا اللہ سے مانگنا، کہنے وہ چلے آ۔ مجھے کہتے اللہ اس کے بغیر نہیں سنتا۔ میں نے آ کے مالش کی، 2 مہینے ان کے خلاف لگاتار جو لکھ کر لایا تھا جمعے پڑھائے، 17 گولڑ بھی اللہ نے الحدیث کر دی۔ سبحان اللہ۔ 17 گولڑ بھی۔ سیدھا سیدھا چیلنج ہے، دن ہے رات کر کے دکھاؤ۔ تم کہتے ہو بہت کچھ کر لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ اپنی قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے۔ اپنی قبر کے اوپر سے رب کی آئی ہوئی آندھی کے اندر جو مٹی آئی ہے اسے صاف نہیں کر سکتے۔ کیا کر لیتے ہیں؟ کیا کر لیتے ہیں جی؟ بڑا کچھ کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ایسے ہی ہے نا؟ جی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللہ، یہیں سے بات شروع کی تھی، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ دیکھو قرآن سچا ہے کہ نہیں سچا؟ اب اگر قرآن ہی تمہارے عقیدے کے خلاف ہو تو سید زیادہ کیا کرے؟ رب کہتے ہیں او دنیا کے لوگوں، وہابیوں کو نہیں، اہل ایمان کو نہیں، یا ایھا الناس، او دنیا کے لوگ ایک مثال سنو، سنو، کان لگا کر سنو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب رب سچا کہ مولوی سچا؟ رب کہتا ہے مکھی نہیں پیدا کر سکتے، یہ کہتے ہیں دیتا ہی پیر نے، 5 پاؤنڈ کا بچہ دیا ہی۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سب کو جمع کرو، زندہ مردہ اگلے پچھلے بنگالی پاکستانی سب کو جمع کر لو، پشتن پاک کو لے آؤ، اہل بیت کو لے آؤ، کھانا لگا دو۔ آئے آئے قرآن کتنی خوبصورت کتاب، کھانا لگ گیا ہے۔ یہ پیر صاحب کا تعارف کرواؤ ذرا مجھے جی۔ یہ پیر صاحب قطب الاقطاب، بیٹھے یہاں دیکھتے ہیں لوہے محفوظ پر ہے۔ آئے ہائے ہائے، تعارف سنیے گا ذرا ان کا۔ یہ کون ہے؟ یہ ابدال۔ ان کی نگاہ پڑ جائے تو عراق کے اندر مسجد میں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مجالس الاولیاء اٹھا کر دیکھیے گا، مسجد میں آئے ہوئے چور کو جو سب میں لپٹا ہوا تھا، ابدال کی نگاہ پڑی تو بدل بنا دیا تھا، ولی بن گیا تھا۔ اتنے بڑے بڑے، ہاں اتنے بڑے بڑے۔ یہ کون ہے؟ یہ تھانوی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ جب یہ آتے ہیں نا، اس کے سامنے کوئی حاملہ آ جائے تو خود بخود پتہ لگ جاتا ہے، اندر سے الٹرا ساؤنڈ ہو کر ان کے سامنے آ جاتا ہے، بچی ہے کہ بچہ۔ جی تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کمال کے نہیں۔ ہمارا تو بھابی مولوی کچھ بھی نہیں کر سکتا بیچارہ، اسے تو دیوار کے پیچھے نہیں پتہ لگتا کون بیٹھا ہوا، اسے تو نہیں پتہ لگتا کہ اس گملے کے اندر بم آیا ہوا ہے، جماعت ہی ساری اڑ جاتی ہے۔ تمہارے پیروں کو تو پتہ لگ جاتا ہے۔ پھر میں نے ایک موقع پر کہا نا، ٹھیک ہے ہماروں کو تو پتہ نہیں لگا، مجھے بتلا کوئٹہ کا پیر علاؤ الدین تو تمہارے ڈاکٹر کا پیر ہے، جب اس کا لینٹر گرا تو اسے کیوں نہ پتہ لگا؟ یہ گھوڑا، یہ میدان، بات وہ جو سید کی کوئی چیلنج نہ کر سکے، یہ سارے جمع ہو گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ اب ایک مکھی آ گئی ہے، مکھی کا خالق کون ہے؟ اللہ نے بھیجی ہے، جا جا، یہ سارے پیر جمع ہیں، کرنی اور بھرنی والے، ان کے آگے کھیرے اور حلوے اور فلانے اور ڈمکانے سب لگے ہوئے ہیں۔ یہ مکھی آئی ہے، یہاں بیٹھی ہے، اس کی چھوٹا سا منہ ہے، کتنا چھوٹا سا منہ ہے، وہاں سے اس نے ایک ذرہ اٹھایا، ذرہ اٹھایا۔ قرآن کہتا ہے یہ سارے جمع ہو کر اس ایک میری مکھی سے ذرہ واپس نہیں لے سکتے۔ تجھے یہ پوتا دے دیتے ہیں، یہ اولاد دے دیتے ہیں، تیری دکانیں چمکا دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں تیرے سجدوں کا، یاد رکھیے گا۔ فائدہ تب ہوگا جب تو دنیا میں کہے گا وہی رنج بخش ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی اولاد بخش ہے، وہی لجپال، وہی غریب نواز اور وہی بندہ نواز۔ پھر ایک سجدہ کرنا، ایک سجدہ کرنا، اور اگلے سجدے کی دنیا میں موقع نہ ملے۔ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔
اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے جو رب کو پہچان لیتا ہے۔ فریق فی الجنہ، یہ جنتی جماعت ہے، فریق فی السعیر، یہ دوزخی جماعت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شرک سے محفوظ